اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ رواہ مسلم۔ عزیز طلبہ، مشکوٰۃ شریف دوسرے حصے کا دوسرا سبق ہو رہا ہے۔ وعنہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ ماقبل کی حدیث کے راوی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ماقبل کی جو حدیث تھی وہ ان ابو ہریرہ سے مروی تھی۔ یہاں پر وعنہ ہو ضمیر ابو ہریرہ ہی کی طرف لوٹے گی، گویا یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کہا گیا ما ہن یا رسول اللہ، وہ 6 حقوق کیا ہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کسی مسلمان سے ملاقات کر تو اسے سلام کر، اور جب وہ تجھے بلائے تو اسے جواب دے، یا دعوت کرے تو اسے قبول کر، اور جب وہ تجھ سے نصیحت اور خیرخواہی چاہے تو تو اس کے لیے خیرخواہی کر، اور جب وہ چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو تو چھینک کا جواب دے، اور جب وہ بیمار پڑے تو تو اس کی عیادت کر، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے کی اتباع کر، یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اس روایت میں 5 حقوق تو وہی ہیں جو ماقبل کی روایت میں آئے، البتہ ایک حق کا اضافہ ہے۔ روایت کا مضمون بعینی وہی ہے جو ماقبل کی روایت کا مضمون تھا۔ ملاقات پر سلام کرنا تفصیل سے کلام کل کے سبق میں ہو چکا۔ جب وہ بلائے تو اس کو جواب دے، کھانے کی دعوت دے یا مدد کے لیے پکارے بلائے۔ کل اجابت الدعوہ کا لفظ آیا تھا، دعوت قبول کرنا۔ اس کا مطلب صرف کھانے ہی کی دعوت قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ مدد کو پکارے، فریاد چاہے، کسی طرح بھی بلاوے تو اس کو جواب دینا چاہیے، اس کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ صرف کھانے کی دعوت ہی قبول کرنا یہ سنت اور مسلمان کا حق نہیں ہے، بلکہ مدد کو بھی جانا چاہیے۔ یہ سب مضمون تو وہی ہے جو ماقبل میں آئے۔ اسی طرح جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کو چھینک کا جواب دینا چاہیے، یعنی جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اس پر بھی کلام ہو چکا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کے جواب کا مستحق اسی وقت ہوگا جب وہ خود چھینک پر الحمدللہ کہتا ہے۔ چھینک کی نعمت ہونے، الحمدللہ اس نعمت پر شکریہ کے لیے بولنے، اس پر کل تفصیلی کلام آ چکا ہے۔ تشمیت پر بھی کلام ہو چکا ہے، تشمیت کی حقیقت کیا ہے، چھینک کا جواب دینا یہ تشمیت کیوں کہلاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت، اور جب مرے تو اس کی اتباع یعنی اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے میں شریک ہونا۔ یہ 5 حقوق تو وہی ہیں جو ماقبل کی روایت میں آئے ہیں، البتہ ایک حق کا یہاں اضافہ ہے، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ۔ استنصاح یہ باب استفعال سے ہے، نون صاد ہا مادہ ہے، جس کے اصل معنی ہے نصیحت طلب کرنے کے۔
امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ نون صاد ہا نصح، اس کا اصل مطلب یہ ہے قول یا فعل سے کسی کی بھلائی اور خیرخواہی کا کام کرنا۔ لہٰذا اس اعتبار سے استنصاح میں قولاً فعلاً ہر طرح کی بھلائی اور خیر چاہنے کے معنی ہوں گے۔ باب استفعال سے ہے، طلب کی خاصیت ہوگی، گویا استنصاح طلب نصح کے معنی میں۔ یہ بڑا جامع لفظ، اس میں تمام مفید مشورے، اچھے راستے کی رہنمائی، نفع بخش معاملات کی طرف اشارہ، غرض جس طرح کی بھی بھلائی ہو سکتی ہے اور بھلائی خیر اور رہنمائی کی رہنمائی ہو سکتی ہے، وہ ساری صورتیں اس لفظ میں شامل ہیں۔ گویا قولاً ہو فعلاً ہو، ہر اعتبار سے آدمی کو اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں الدین والنصیحہ کہا گیا کہ دین تو سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ اسی کی تاکید اس روایت میں ہوتی ہے کہ دین جب خیر خواہی کا نام ہے تو جب تم سے کوئی خیر خواہی چاہے تو تم اس کے لیے خیر خواہی کرو، فانصح لا، اس کے لیے نصح یعنی خیر خواہی کا رویہ اختیار کرو، تو جا کر کے چونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے اور تم خیر خواہ بنو گے تو تمہارا دین کامل ہوگا۔ یہ 6 حقوق تھے، تفصیل سے کچھ حقوق کل آئے تھے، کچھ آج بیان ہو گئے۔ سوال ہوتا ہے کہ ماقبل کی روایت میں 5 حقوق کا ذکر تھا اور یہاں اس روایت میں 6 حقوق کا ذکر ہے، حالانکہ دونوں روایت ایک ہی راوی سے منقول ہے۔ ابو ہریرہ پہلی روایت کے بھی راوی ہیں اور وہی ابو ہریرہ اس دوسری روایت کے بھی راوی ہیں، تو ایک ہی آدمی کبھی 5 بولے کبھی 6 بولے، یہ تو دونوں 5 6 میں تعارض ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھے کہ جب عدد بولا جاتا ہے تو ایک عدد دوسرے عدد کے منافی نہیں مانا جاتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تعداد اور گنتی شمار کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی مختلف مواقع پر مختلف حالات میں مختلف طرح کی بھلائیاں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ مختلف بھلائیاں یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ غرض یہاں عدد کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہے، گویا عدد جو ذکر کیا 5 ہے، تعداد مراد نہیں، تعدد مراد ہے، یعنی گنتی مراد نہیں بلکہ بتانا ہے کہ چند متعدد چیزیں ہیں۔ لہذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اگر دونوں جگہ عدد سے تعداد ہی مراد لیتے تو پھر دونوں عدد میں دونوں تعداد میں تعارض ہوتا، لیکن عدد سے تعداد مراد نہیں بلکہ تعدد مراد ہے، مطلب یہ کہ مختلف مواقع ہوتے ہیں، متعدد وقت میں مختلف طرح سے متعدد طریقے سے آدمی ایک دوسرے کی بھلائی کر سکتا ہے، جیسے کہ یہاں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے کرنا۔ غرض حصر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ بطور مثال کے نمونے کے چند بھلائیوں کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بھی قول کلام یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی تھی، جو وحی ہوتی تھی وہ آپ بولتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے یہ حقوق 5 ہو 6 ہوں جو بھی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بطور وحی کے بتائے گئے، لہذا جس طرح سے وحی کے ذریعے آپ کو حقوق بتائے گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ بتا دیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کم حقوق 5 بتائے تھے، لہٰذا 5 کی روایت آ گئی، بعد میں اضافہ ہو گیا چنانچہ 6 کی روایت آ گئی، لہٰذا دونوں روایتوں میں حقیقتاً کوئی تعارض نہیں ہے۔ آگے کی روایت حضرت براء بن عازب کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم فرمایا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ ہمیں جو 7 باتوں کا حکم کیا ان میں سے ایک تو مریض بیمار کی عیادت ہے، اور جنازے کی اتباع پیروی، یعنی جنازہ کے ہمراہ چلنا، جنازے میں شریک ہونا، اور چھینکنے والے کی چھینک پر جواب دینا، رد سلام سلام کا جواب دینا، داعی دعوت دینے والے یا بلانے والے پکارنے والے کی دعوت قبول کرنا یا پکار پر لبیک کہنا، ان سب پر کلام ہو چکا۔ آگے ایک نئی تعلیم ابرار المقسم، ابرار بر سے ہے، قسم کے بارے میں حنس اور بر آپ پڑھ چکے ہوں گے، قسم پورے کر لے اس کو بر کہتے ہیں، ٹوٹ جائے اس کو حنس کہتے ہیں۔ مقسم قسم کھانے والے کو کہتے ہیں، تو ابرار المقسم کا مطلب ہوگا قسم کھانے والے کو قسم سے بری کرنا یا اس کی قسم کو پورے کرنا۔ وَنَصْرِ المظلوم، اور مظلوم کی نصرت مدد کرنا۔ یہ 7 چیزیں تھیں جن کے کرنے کا حضور نے حکم فرمایا۔ آگے کہتے وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، اور ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سونے کی انگوٹھی سے، حریر ریشم سے، استبرق اعلیٰ قسم کے ریشم سے، دیباج دیبا سے، کچے ریشم سے، اور سرخ رنگ کے زین پوش سے، میسرت الحمراء، سرخ رنگ کے زین پوش سے، زین پر جو گھوڑے کی پشت پر بناتے ہیں اس کو ایک کپڑے سے ڈھانک دیتے جس کو نمدہ بھی بولتے ہیں، اور قصی قسم کے کپڑے سے، قصی ایک خاص قسم کا کپڑا، وانیت الفضہ، اور چاندی کے برتن سے، اور ایک روایت میں ہے ان الشرب فی الفضہ، یعنی چاندی کے برتن میں پینے سے حضور نے منع کیا، اور آگے وجہ بتائی اس لیے کہ جو چاندی کے برتن میں دنیا میں پیے گا وہ آخرت میں ان برتنوں میں نہیں پی سکے گا، وہ ان برتنوں سے آخرت میں محروم رہے گا۔ بہرحال اس میں ابرار المقسم سے کچھ نئی بات ہے، اس پر ابھی ترجمہ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتا دیا۔ ابرار کا مطلب، مقسم کا مطلب، مقسم قسم کھانے والے کو بری کرنا، قسم سے پاک کرنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ جب تک تم میری بات نہیں مانو گے یا یہ کام نہیں کرو گے، قسم خدا کی میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یا میں سوؤں گا نہیں، یا میں کھڑا رہوں گا بیٹھوں گا نہیں۔ ایسی صورت میں اس آدمی نے جو بھی قسم کھائی ہے یہ خلاف شرع نہیں ہے، اپنی طبیعت فطرت کے اعتبار سے کھانا نہیں کھاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں، سوؤں گا نہیں، اس آدمی سے منوانے، کام کروانے کے لیے، تاکید کے لیے قسم کھا لی، اور سامنے والے سے جو بات منوانا چاہتا ہے، سامنے والے سے جو کام کروانا چاہتا ہے، وہ بات، وہ کام خلاف شرع نہیں ہے، تو اس صورت میں جس سے وہ قسم کھا کے بول رہا ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی بات مان لے اور اس کا کام کر دے، تاکہ وہ اس کی قسم پوری ہو جائے، قسم ٹوٹنے نہ پائے، ورنہ اگر اس کی بات نہیں مانتا، اس کا کام نہیں کرتا تو یہ قسم میں حانث ہو جاتا، لہذا اس کو قسم میں حانث ہونے سے بچایا جائے، اس کی قسم کو پاک کیا جائے، اس کی قسم کو پورا کیا جائے، اور وہ جو منوانا چاہتا ہے، جو کروانا چاہتا ہے وہ کر دے، لیکن شرط ذہن میں رہے کہ
کوئی خلاف شرع بات خلاف شرع کام پر وہ قسم نہیں کھا رہا. اگر کسی گناہ کے بارے میں یا یہ کہ فسق و فجور کی بات بولنے کے بارے میں وہ اس سے قسم کھا رہا تو وہ قسم کھاتا رہے کم وقت. وہ بیٹھے سوئے کا مر جائے، اس کی قسم کو پورا کرنا سامنے والے کے لیے جائز کیا، واجب کیا، مسنون مستحب کیا، جائز ہی نہیں ہے. لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس بات کے بارے میں وہ قسم کھا رہا ہے وہ سامنے والے کے بس میں بھی ہو، وہ اس پر قادر ہو، کر سکتا ہو. اگر وہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، پھر اس صورت میں اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خود قسم نہیں کھا رہا بلکہ دوسرے کو قسم کھلا رہا ہے کہ تم کو میں قسم دیتا ہوں. ایک صورت تو پہلی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ویسا نہیں کروں گا یا کروں گا، اور دوسری صورت یہ ہے دوسرے کو قسم دے رہا، تم کو قسم دے رہا ہوں. مثلا یہ کہ تم یہ کام کرو، یہ بات بولو، مثلا میرے یہاں رکو، ٹھہرو، آرام کرو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، اگر تم گھر میں نہیں رکو گے تو میں بھی گھر سے باہر نکل جاؤں گا. تو اس صورت میں سامنے والے شخص کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کی بات مان لے، اس کے یہاں ٹھہر جائے، رک جائے، ساتھ میں کھانا کھا لے. بہرحال ابلاغ المقسم سے دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں. نصر المظلوم، مظلوم کی نصرت. مظلوم عام ہے، چاہے مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم ہو، لیکن اس کی نصرت واجب ہے. کب؟ جب کہ استطاعت ہو اور اس کی نصرت بہت ضروری ہو، ناگزیر حالت پیش آ گئی ہو کہ اگر نصرت نہ کیا جائے تو وہ اس آدمی کو سخت نقصان ہو سکتا ہے، بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو استطاعت کے مطابق جیسی حیثیت ہو ویسے اس کی مدد کرنا بہرحال اس کے اوپر واجب ہے. اب یہ مدد کرنے کی صورت فعلاً بھی ہو سکتی ہے، قولاً بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سے بھی ہو سکے. کوئی کام کر دے، کوئی بات کہہ دے، جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے مدد کرنا. چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو زمین پہ بڑا فتنہ فساد لاحق ہو جائے گا. چنانچہ امن امان قائم رکھنے کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن نے تعاونوا علی البر والتقوی کہا ہے کہ بر، تقوی، نیکی بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. البتہ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، تعاون نہ کرو. آگے خاتم ذہب ہے، سونے کی انگوٹھی. خاتم فعال کے وزن پر ختم سے مہر لگانا. اسم آلہ، چونکہ انگوٹھی مہر لگانے کے کام میں آتی تھی، مہر لگانے کے آلے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اس لیے انگوٹھی کو خاتم بول دیتے ہیں. بہرحال سونے کی انگوٹھی پہننا یہ عورتوں کے لیے تو جائز ہے لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ مردوں کے لیے سونا کی انگوٹھی نہیں بلکہ سونے کے علاوہ پیتل ہو، کوئی بھی دھات کی انگوٹھی، لوہا ہو، الومنیم ہو، چاند اور لوہا کوئی اور ہو، پلاسٹک وغیرہ. عام طور پر بہت سارے مرد بھی مختلف دوسری دھاتوں کی انگوٹھی استعمال کر لیتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. احناف کے ہاں بہرحال حرام مردوں کے لیے سونا بھی ہے اور سونے کے علاوہ سوائے چاندی کے اور دوسری ساری دھات بھی ہے. ہاں چاندی کی اجازت ہے، چاندی کی انگوٹھی جائز، لیکن سونے چاندی کے برتن ہوں تو سونا تو جائز ہی نہیں مردوں کے لیے. البتہ عورتوں کے لیے جائز، مردوں کے لیے صرف چاندی جائز ہے. اور سونے چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کی کوئی بھی چیز ہو، یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے.
ہاں سونے چاندی کے علاوہ جو اور دوسرے یعنی انگوٹھی نہ ہو بلکہ اور کچھ زیورات، جیسے عام طور پر ڈپلیکیٹ قسم کا سونا یا ڈپلیکیٹ قسم کی چاندی، دوسرے دھات کے بنے ہوئے کچھ زیور وغیرہ ہوتے ہیں جو عورتیں لگا لیتی ہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ سونے چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں تو یہ تفصیل تھی، لیکن اگر انگوٹھی کے علاوہ سونے چاندی کے برتن ہوں تو چاہے عورت ہو یا مرد، ہر ایک کے لیے حرام ہے۔ سونے ہو یا چاندی ہو، اس کے برتن کو استعمال کرنا کھانے پینے دونوں اعتبار سے، مرد ہو عورت ہو، دونوں کے لیے حرام ہے۔ آگے قوانین حریر اور ریشم سے، والاستبرق والدیباج، یہ استبرق اور دیباج ریشم ہی کی قسم ہے۔ استبرق اصل میں اعلیٰ قسم کے ریشم کو کہتے ہیں، اس کے بعد اس سے ادنا دیباج ہے، کچے ریشم کو دیبا بھی بولتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے لفظ قصی کا آتا ہے، قصی یہ بھی ریشم ہی کے قبیل کا ایک کپڑا ہے۔ عورتوں کے لیے ریشم وغیرہ چاہے جس قسم کا ہو وہ جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ قصی تو آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے میثرۃ الحمرا ترجمہ کیا تھا، سرخ رنگ کا زین پوش۔ یہ میثرہ یہ زین پوش کو کہتے ہیں، اصل ایک کپڑا ہوتا ہے جس میں روئی وغیرہ بھر دیتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو زین وغیرہ کستے ہیں اس پر وہ کپڑا ڈالا جاتا ہے، اس کو زین پوش کہتے ہیں۔ عام زبان میں اسے نمدہ بھی بولتے ہیں۔ اصل میں اس سے ممانعت کی وجہ وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو مالدار اور اپنے مال و دولت پر اترانے والے اور نمائش کرنے والے، ان لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ تکبر کے طور پر، اطراحت کے طور پر، ایک دوسرے پر فخر کرنے، اپنی برتری جتانے کے لیے ریشم کا نمدہ بناتے تھے، ریشم کا زین پوش، اور اس پر بیٹھتے تھے۔ لہذا اگر وہ زین پوش جو گھوڑے پر کپڑا زین کو ڈھکنے کے لیے ڈالا جائے نمدہ ریشم کا ہے، تب تو وہ چاہے جس رنگ کا بھی ہو مطلقاً اس کا استعمال کرنا حرام ہے مرد کے لیے، عام کپڑے کے استعمال کی طرح، چاہے وہ سرخ رنگ کا کپڑا ہو یا کالا ہو یا اور سفید ہو یا جو بھی ہو، اگر ریشم کا ہے تو مطلقاً حرام ہے، رنگ کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن روایت میں والمیثرۃ الحمراء آیا، سرخ رنگ کا زین پوش، اگر ریشم کا نہیں ہے تو وہاں پر سرخ رنگ کی قید ملحوظ رہے گی، یعنی ریشم کے علاوہ دوسرا کپڑا ہو اور سرخ رنگ کا ہو تو بہرحال مرد کے لیے اس کے استعمال سے بھی ممانعت آئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرخ کپڑا خالص بالکل سرخ ہو، اس کو مرد کے لیے استعمال کرنا احناف کے یہاں مکروہ ہے۔ اسی روایت سے احناف استدلال کریں گے کہ یہاں سرخ رنگ کے زین پوش سے منع کیا۔ بقیہ حدیث میں اور تفصیل آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک سرخ تھا تو جواب آئے گا جبہ پورا خالی سرخ رنگ کا نہیں تھا، بلکہ وہاں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں، ڈوری سرخ رنگ کی۔ قاضی عیاض وغیرہ نے میثرۃ الحمراء، حمرہ کی قید کا یہ بھی مطلب نکالا ہے کہ یہ غلبہ استعمال کی وجہ سے، یعنی اجمیوں کے یہاں سرخ رنگ کو
کثرت سے استعمال کیا جاتا، سرخ رنگ کے کپڑے کو کثرت سے استعمال کرتے تھے، اور اس طرح کپڑا اکثر ریشم ہی کا ہوا کرتا تھا۔ لہذا اگر ریشم کا ہو تب تو یہ جو ممانعت ہوگی یہ حرمت پر محمول ہوگی، اور اگر ریشم نہیں ہے، دوسرا کپڑا ہے لیکن سرخ رنگ کا ہے، تو یہ ممانعت حرمت پر نہیں بلکہ کراہت پر محمول ہوگی۔ قصی کچھ بتایا تھا، ریشمی کی قسم، اس کو قطان بھی بولتے ہیں، قطان قسم کا کپڑا۔ اصل میں ریشم اور قطان اس سے ملا کر کے کپڑا بنایا جاتا تھا۔ مصر میں ایک جگہ ہے قص، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسے کپڑے کو قصی کہتے تھے، کیونکہ اس قسم کا کپڑا اسی جگہوں میں، انہی علاقوں میں بنایا جاتا تھا۔ بہرحال مراد اس سے خاص قسم کپڑا جو فخر اور غرور کے طور پر استعمال کیا جائے، اطراحت کے طور پر، اور اس میں غریبوں کو لبھایا جائے، للچایا جائے، وہ ریشم کا ہو یا ریشم کا نہیں بھی ہے لیکن اس سے مفاخرت ٹپکتی ہو، اپنی برتری دوسرے کی کمتری، تو اس صورت میں اس طرح کا کپڑا استعمال کرنا درست نہیں، کم سے کم مکروہ ضرور ہے۔ حدیث میں آگے کہا، اور چاندی کا برتن، میں نے بتا دیا چاندی ہو، سونا ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، برتن کھانے پینے کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ بھی متکبرین کا طریقہ ہے، وہ ٹھاٹ باٹ دکھانے کے لیے سونے چاندی اعلیٰ قسم کے برتن کھانے پینے میں استعمال کرتے تھے۔ ایک روایت میں وانیت الفضہ کے ساتھ تھوڑا اضافہ ہے، یعنی شرف الفضہ، یعنی چاندی کے برتن میں پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا، اور اس کی وجہ آگے بیان فرمائی، اس لیے کہ جو کوئی چاندی کے برتن میں دنیا میں پیے گا وہ آخرت میں اس برتن میں نہیں پیے گا۔ اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت میں اس طرح کے برتن میں نہیں پیے گا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ آدمی جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ نعمت آخرت میں جنت ہی میں ملیں گی، ان نعمتوں سے محروم رہنا لگتا ہے کہ جنت سے محروم رہنا، حالانکہ بہت ایسا کرنے والا آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، ایمان تو اس کا ٹھیک ہے، وہ کافر نہیں ہوا، اور جب کافر نہیں ہوا تو ابھی نہ کبھی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، مطلقاً جنت سے وہ محروم تو نہیں ہوگا۔ اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر مطلقاً جنت سے محروم ہونا ہی مراد لے لیں تو یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اس طرح کی چیز جس سے منع کیا گیا وہ استعمال کرتا ہے دنیا میں، اور وہ اسے حلال سمجھ کے استعمال کرتا ہے، تو یہ کفر تو نہیں تھا، معصیت گناہ، لیکن معصیت کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ آدمی مرتکب کبیرہ ہی نہیں ہوا ہے بلکہ مستحل معصیت گناہ کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، اس لیے وہ اس نعمت سے کیا مطلقاً جنتی سے محروم رہے گا۔ ہاں اگر وہ حلال تو نہیں سمجھتا ہے، حرام ہی جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسا کر لیتا ہے تو ایمان رہے گا، کفر نہیں آئے گا، ہاں وہ آدمی فاسق فاجر ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ پھر حدیث میں اتنی سخت وعید جو آئی ہے یہ تشدید اور تغلیظ پر محمول ہے، کبھی کسی بات سے بہت زیادہ نفرت دلانے کے لیے ذرا شدت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لہذا زجر توبیخ کے لیے اس کو دھتکارنے، سخت ڈانٹنے اور شدت کے ساتھ اس کو روکنے کے لیے تشدید تغلیظ پر یہ حکم محمول ہے۔ وہ آدمی جنت میں جاوے گا، لیکن محرومیت نہ ہونے پائے، شروع ہی سے سد باب کے طور پر سخت انداز اختیار کیا کہ آدمی اس کے قریب نہ جائے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے
کہ وہ آدمی جنت میں تو جائے گا، لیکن جنت میں جا کر بھی اس طرح کی نعمت سے محروم رہے گا۔ لہذا اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، دخول جنت سے محرومیت نہیں ہے، بلکہ جنت میں جا کر دخول جنت کے بعد نعمت جنت سے محرومیت، یہ مراد حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ دخول جنت تو ہوگا اس کے لیے، لیکن اولاً نہیں ہوگا، دخول اولی نہیں ہوگا اس کے لیے، بلکہ دخول مطلق، یعنی جائے گا جنت میں لیکن ایک عرصے کے بعد جائے گا۔ تو گویا کہ جتنے عرصے تک جنت میں نہیں، اتنے عرصے تک وہی نعمتوں سے محروم رہا، بعد میں وہ جائے گا اور پھر جنت کی نعمتوں کو بھی پائے گا۔ غرض ہمیشہ کے لیے محروم نہیں، بلکہ کچھ مدت کے لیے محروم۔ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے۔ مصنف نے آخر میں متفقون علیہ کہا ہے، اس پر بھی مبادیات میں کلام آ جائے گا۔ میں نے بالکل مبادیات پر کلام نہیں کیا، اس لیے کہ یہ شروع حصے کا حق ہے، شروع حصے والے کر چکے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے۔ متفقون علیہ یعنی وہ حدیث جس پر شیخین فی الحدیث کا اتفاق ہو، امام بخاری، امام مسلم، شیخین فی الحدیث، ان دونوں نے اتفاقی طور پر بغیر کسی اختلاف کے اس روایت کو اپنی اپنی صحیح کتاب کے اندر بخاری مسلم میں ذکر فرمایا ہے۔ لہذا یہ والی روایت برا ابن عازب کی، اور اس سے پہلے والی بھی روایت تھی ابو ہریرہ کی متفقون علیہ، یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں شیخین فی الحدیث کے اتفاقاً اپنے اپنی صحیح میں تخریج کردہ حدیث ہے۔ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ آگے کی حدیث پر کلام۔